السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالانہ دورہ علم میراث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے باب معرفت الفروض و مستحقیہا، یہاں سے انشاءاللہ، اور ذوی الفروض کی بحث بھی یہاں سے شروع ہوا کرے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ لیکن سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مفہوم عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب معرفت الفروض و مستحقیہا۔ الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس على التضعيف والتنصيف، واصحاب هذه السهام 12 نفرا: 4 من الرجال وهم الاب والجد الصحيح وهو اب الاب وإن علا، والاخ لأم، والزوج، و8 من النساء وهن الزوجة والبنت وبنت الابن وإن سفلت، والأخت لأب وأم والأخت لأب والأخت لأم والأم والجد الصحيحة والجدة الصحيحة إلى آخر البرا۔ تو مصنف صاحب فرماتے ہیں باب معرفت الفروض و مستحقیہا، یہ باب جو ہے یہ ذوی الفروض کی معرفت اور وہ حصص جو فرض کیے گئے ہیں ان کی معرفت، وہ مستحقیہا اور ان حصوں کی مستحقین کی معرفت کے بیان میں ہے۔ یہ باب فروض مقدرہ یعنی حصص مقدرہ فی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اجماع الامہ، ان حصص کی معرفت کے بیان میں ہے، اور اسی طرح یہ باب ان حصوں کے مستحقین کے معرفت کے بیان میں ہے۔ ان یعنی ذوی الفروض آپ آسان سے کہو، یعنی فروض مقدرہ، حصص مقدرہ فی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اجماع الامہ، ان کے بیان میں ہے جو حصے بیان ہوئے ہیں، اور یہ حصے کن کن کے لیے ہیں یعنی ذوی الفروض، ان کے معرفت کے بیان میں یہ باب بیان کیا جا رہا ہے۔ مصنف صاحب نے خود فرمایا باب معرفت الفروض، یہ باب فروض یعنی حصص کے معرفت کے بیان میں ہے۔ فروض سے اوپر لکھا ہوا ہے السہام المعینہ فی باب المیراث، وہ متعین حصے جو میراث کی باب میں متعین اور معلوم ہے ان کی معرفت میں، وہ مستحقیہا، اور جو ان حصوں کے مستحق ہے ان کی معرفت کے بیان میں یہ باب بیان کیا جا رہا ہے۔ الفروض المقدرۃ، وہ حصص، الفروض سے نیچے لکھا ہوا ہے السہام یعنی وہ حصے، المقدرہ یعنی المتعینہ، المعلومہ، المبینہ فی کتاب اللہ تعالی، جو کتاب اللہ اور اس کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں ان کے بیان میں ہے۔ اور ستۃ، وہ ٹوٹل فروض اور حصص وہ کتنے ہیں؟ وہ 6 ہے، ستۃ 6 ہے۔ نمبر 1 النصف، نصف ہے، والربع اور ربع ہے، والثمن ثمن ہے، والثلثان اور ثلثان ہے، والثلث اور ثلث ہے، والسدس اور سدس ہے، علی التضعیف، دو چند پر، 2/3 پر، ڈبل پر، والتنصیفی اور 50-50 پر، آدھے آدھے پر۔ یہ چند الفاظ اور بھی میں انشاءاللہ تشریح میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اب صرف لفظی ترجمہ سماعت فرما لے۔ واصحاب هذه السهام، اور ان حصوں کے مالکان جو ہے 12 نفرا، وہ 12 لوگ ہیں۔ 4 من الرجال، 4 مردوں میں سے ہے، وهم الاب، ان میں سے ایک اب ہے، باپ ہے، والجد الصحیح، اور ایک جد صحیح ہے، وہ یہ جد صحیح اب الاب، باپ کا باپ ہے، وإن علا، اگرچہ وہ باپ کے باپ سے بھی اوپر ہو، یعنی باپ کا دادا ہو یا دادا کا دادا ہو یا دادا کا پردادا ہو، یہ اس کا اوپر حصہ ہے۔ والاخ لأم، اور اخ لأم ہے یعنی ماں شریک بائی ہے، مردوں میں سے تیسرا، اور چوتھا جو ہے والزوج، وہ زوج ہے، شوہر ہے۔ یہ 4 مردوں میں سے ہو گئے۔ و8 من النساء، اور 8 مالکان جو ہے، 8 میراث کے مستحقین جو ہے وہ من النساء، عورتوں میں سے ہے، وہن، اور وہ عورتیں جو ہے ان میں سے ایک الزوجۃ، زوجہ ہے، والبنت، اور دوسرا جو ہے دوسری،
وہ بنت ہے بیٹی ہے. وہ نمبر 3 و بنت الابن وہ بیٹے کی بیٹی ہے, بیٹے کی یاد رکھنا, وہ بنت الابن بیٹے کی بیٹی ہے. وہ ان سفلت اگرچہ بیٹے کی بیٹی سے بھی نیچے ہو, یعنی آپ کے پوتے کی بیٹی ہو یا آپ کے پوتے کے پوتے کی بیٹی ہو, وہ ان سفلت اگرچہ اس سے بھی نیچے ہو. والاخت لاب و ام اور ماں باپ شریک بین, یعنی جس کو آپ شقیقہ بھی کہتے ہیں حقیقی بہن بھی کہا جاتا ہے. والاخت لاب اور باپ شریک بہن, صرف باپ شریک بہن جس کو علاتی بہن بھی کہتے ہیں. اور یہ ہو گئے 5. والاخت لام اور ماں شریک بہن یہ ہو گئے 6 جس کو اخیافی کہتے ہیں. اور والام اور 7واں جو ہے وہ ماں ہے. اور والجدہ الصحیحہ اور 8واں قسم جو ہے وہ یہ 8 حصے ہو گئے. زوجہ یعنی اہلیہ, بنت بیٹی, بنت الابن پوتی, و ان سفلت اگرچہ وہ اس سے نیچے کی پوتی ہو. والاخت لاب و ام اور شقیقہ بین یعنی حقیقی بین یعنی اخت لاب و ام ماں باپ شریک بین. والاخت لاب صرف باپ شریک بین جس کو علاتی بین کہا جاتا ہے. والاخت لام اور ماں شریک بین جس کو اخیافی کہتے ہیں. والام اور خود ماں. والجدۃ الصحیحہ اور جدہ صحیحہ. یہ 8 حصص ہو گئے, اور 8 عورتوں میں سے 4 مردوں میں سے. یہ یہاں یہ بات عبارت کا ترجمہ سمجھ لیں. اب اس کے بعد کچھ تشریح کی طرف جاتے ہیں کہ الفروض المقدرہ فی کتاب اللہ تعالی 6, جو حصے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں وارثین کے لیے متعین فرمائے ہیں ان کو فروض مقدرہ کہا جاتا ہے. اور وہ کتنے ہیں؟ 6 ہے. ان میں سے پہلا نصف ہے. نصف کا مطلب آدھا. آدھا کا مطلب یعنی 2 میں سے 1 یہ سمجھے, یا 100 میں سے 50 یہ سمجھے, کیونکہ 100 کا نصف جو ہے وہ 50 ہے. دوسرا لکھا ہوا ہے الربع. ربع جو ہے چوتھائی, اس کا مطلب ہے لفظی ترجمہ, یعنی اس کا الربع سے مطلب یہ ہے 4 میں سے 1. اگر یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اچھا, اگر یہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ سمجھو کہ 100 میں سے 25, چونکہ 100 جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے ادھر, اور اوپر نصف میں جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا, 50-50 ہو رہا تھا, اور یہاں پر جو ہے 4 حصوں میں, تو چوتھائی کا مطلب 100 میں سے 25, اور 4 25 کو جمع کرو تو 100 بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے الثمن. ثمن کا مطلب ہے 8واں حصہ, یعنی 8 حصوں میں سے 1 حصہ. اگر یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو بہت اچھا, اگر یہ نہیں تو پھر 100 کے حساب سے لے لیں. 100 میں سے 12.5 یعنی 12.5 حصے. اب 100 حصے 100 روپے ہے, آپ اس کو 8 حصوں میں تقسیم کرو, 4 میں کرو تو 25-25 آتے ہیں. پھر ہر ایک 25 کو بھی آدھا آدھا کر دو تو پھر 8 حصے بن گئے نا. تو 8واں حصہ کتنا بنتا ہے 100 کا؟ وہ 12.5 یعنی 12.5 روپے. یہ سمن کا مطلب ہوا. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے ثلثان. ثلثان کا مطلب ہے 2/3 یعنی 3 میں سے 2. اگر یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو بہت اچھا, اگر یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو یعنی 100 میں سے 66, 100 کو اگر 3 حصوں پر تقسیم کرے تو 33 بنتا ہے. 33 کے بعد 33 پیسے بھی آ جاتے ہیں. 3 حصے ہو گئے, لیکن ان 3 میں سے 2 حصص ثلثان یہ ہوا. اور آگے ہے الثلث. ثلث کا مطلب ہے تہائی یعنی تیسرا حصہ. ثلثان کا مطلب تھا 2/3 یعنی 3 میں سے 2 حصے, یعنی 100 میں سے 66 حصے, 100 میں سے 66.66 روپے. لیکن ثلث میں صرف تہائی یعنی 3 میں سے 1 حصہ, یعنی 100 میں سے 33.33 روپے, یعنی 33 کے ساتھ 33 روپے کے ساتھ 33 پیسے. یہ اس کا مطلب. اور آخر میں لکھا ہوا ہے السدس. سدس کا مطلب ہے 6واں حصہ, یعنی
میراث کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے ان میں سے جو چھٹا حصہ ہے وہ حصہ یہاں مراد ہے السدس سے. اور اگر یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو اچھا بات، اگر یہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 16.67، یعنی اگر آپ 100 کو 6 حصوں میں تقسیم کریں تو آپ اپنے موبائل میں یا آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہاں پر بھی آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. 100 کو اگر 6 پر تقسیم کریں گے تو ایک حصہ بنے گا 16 روپے اور 67 پیسے. یہ سدس کا مطلب ہوا. جب یہ آپ سمجھ گئے تو اب اس کے بعد ایک اور تقسیم سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حصے کتاب اللہ میں بیان فرمائے ہیں وارثین کے مستحق ہونے کے، اس کی 2 قسمیں ہیں. ٹوٹل حصے تو 6 ہیں لیکن ان کی 2 قسمیں بنا لے. نمبر 1، پہلے 3 کو الگ کر لے، دوسرے 3 کو الگ کر لے. پہلے 3 کون کون سے؟ نصف، ربع، ثمن. دوسرے نصف ثلثان، ثلث، سدس. یہ اس کی 2 قسمیں ہو گئی. اب یہاں پر ایک اور قید بھی موجود ہے، علی التضعیف والتنصیف. یہ سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کی سمجھنے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ یہ آواز سنتے وقت، یہ سبق سنتے وقت آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہو، چاہے آپ کے موبائل میں ہو یا آپ کے پاس فزیکل ہو، کتاب موجود ہو، ہارڈ میں ہو یا سافٹ میں ہو، وہ آپ کی مرضی، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہو. یہاں پر ایک متعلق ہے علی التضعیف والتنصیف. تو سب سے پہلے تضعیف کا معنی سمجھ لے. اس کے متعلق اور اس کے ساتھ ملتا جلتا لفظ آ رہا ہے قرآن پاک میں، واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ اس کے ساتھ باب میں شریک لفظ. اور اس کا مطلب ہم یہاں کیا کریں گے؟ مطلب یہاں یہ کریں گے، تضعیف کا معنی ہے 2 چند، اور آسان الفاظ میں آپ معنی کرنا چاہیں مطلب ڈبل. اور یہ آپ سمجھ گئے. تو آگے ہے والتنصیف. تنصیف جو ہے یہ نصف سے ہے. نصف آپ کو پتہ ہے 50 کو کہتے ہیں، 50 آدھا آدھا. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا. اب یہ 2 لفظ جو تضعیف اور تنصیف ہے، آئیے ہم اس کو عبارت کے ساتھ فٹ کرتے ہیں، عبارت کے ساتھ اس کا تعلق بناتے ہیں کہ اس کا کیا عبارت اور ترجمہ بنتا ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ یہ علی التضعیف، پہلے اس کی 2 چندی کا معنی لے لے. تضعیف کا معنی ہے 2 چند، ڈبل، 2 حصے، 2 گنا. یہ اس کے ترجمے کر لے. اب اس کو عبارت کے ساتھ کیسے ربط دے دے؟ وہی کہ تضعیف مطلب ڈبل، 2 چند، وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو 6 حصے بیان ہوئے ہیں ان میں سے یہ نصف جو ہے یہ ربع کا 2 چند ہے، 2 گنا ہے. اور ربع جو ہے وہ ثمن کا 2 گنا ہے. اور ثلثان جو ہے وہ ثلث کا 2 گنا ہے. اور ثلث جو ہے وہ سدس کا 2 گنا ہے. یہ علی التضعیف کا مطلب اور معنی ہوا. دوبارہ سماعت فرما لے. مثال کے طور پر ایک چیز جو ہے 100 آپ اٹھا لے، اس کا نصف جو ہے 50 ہے. اب یہ 50 جو ہے یہ ربع کا 2 چند اور 2 گنا ہے. 50 جو ہے وہ 25 کا 2 گنا ہے. اور ربع 25 جو ہے وہ تضعیف ہے، 2 چند ہے، 2 گنا ہے. الثمن 8ویں حصے کا. مثال 100 کا 1/4 حصہ 25 ہے، اور یہ 25 ربع جو ہے 1/4 حصہ یہ 8ویں حصے کا یعنی 12.5 کا یہ ضعف ہے، 2 چند ہے. 12.5 کو 2 مرتبہ جمع کر لو تو اس سے ربع بن جاتا ہے. اور آگے یہ ایک قسم ختم ہو گئی. اور دوسری قسم ہے ثلثان. ثلثان جو ہے یہ ثلث کی نصف ہے. ایک چیز کے آپ 3 حصے بنائیں گے، 100 روپے کے آپ 3 حصے بنا لو، 33 روپے بنتے ہیں اشاریہ 33. تو اب ثلثان یعنی 100 کے 2 حصے 66 جو ہے وہ 100 کے 1 حصے 33 کا تضعیف اور 2 گنا اور 2 چند ہے.
اور اس کے بعد ثلث جو ہے وہ سدس کا، ثلث جو ہے وہ سدس کا تضعیف اور دو چند ہے، وہ اس طرح کہ 100 کا ثلث 33 ہے، اور اب یہ ثلث جو ہے یہ سدس کا یعنی 100 کے چٹے حصے کا جو 16.67 بنتا ہے اس کے چٹے حصے کا تضعیف ہے، یعنی 2 چٹے حصے آپ جمع کرو، 100 کو آپ 6 حصوں میں تقسیم کرو تو 16.67 بنتے ہیں۔ اس 16.67 کو آپ 2 مرتبہ جب جمع کریں گے تو پھر اس سے ثلث بنے گا، تو یہ معلوم ہوا کہ ثلث جو ہے وہ سدس کا 2 گنا ہے۔ یہ علت تضعیف کا ربط اور اس کا مفہوم ہوا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا آپ سنتے جائیں گے انشاءاللہ، اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے جائیے کہ اللہ میرا سینہ اس عبارت کے لیے کھول دیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اور یہ ہوا علت تضعیف کا مطلب، اور آگے ہے والتنصیف۔ تنصیف کا مطلب کیا ہے؟ تنصیف کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے لے لے دوسرے کی طرف، ہم نے تو وہاں النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس سے لیا تھا، اب اس کی عکس لیں گے۔ وہ اس کی عکس کس طرح لیں گے؟ ہم نے فروض مقدرہ کی 2 قسمیں بنائی تھی، النصف والربع والثمن والثلثان والسدس والثلث والسدس، یہاں ایسی ترتیب ہم نے بنائی تھی۔ اور تضعیف میں ہم نے نصف سے شروع کیا تھا، ربع کی طرف، ربع سے ثمن کی طرف، اور ثلثان سے ثلث کی طرف، ثلث سے سدس کی طرف، یہ تو تضعیف میں تھا۔ لیکن تنصیف میں ہم یوں کریں گے کہ قسم اول یعنی نصف ربع ثمن میں ہم آخر سے شروع کریں گے۔ وہ کس طرح شروع کریں گے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ تنصیف لفظ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ یہ پہلے حصے کو دیکھو، ثمن ربع نصف، اس حصے کو دیکھو، ثمن جو ہے یہ ربع کا نصف ہے، ثمن جو ہے وہ ربع کا نصف ہے۔ اب 100 کا 8واں حصہ جو ہے، 100 کا 8واں حصہ 12.5 ہے، تو یہ نصف ہے 100 کے چوتھے حصے کے یعنی 25 کا، اور ربع جو ہے وہ پھر نصف کے لیے نصف ہے، مطلب ربع 100 کا ربع 25 بنتا ہے، اور 100 کا نصف جو ہے وہ 50 بنتا ہے، تو ربع جو ہے یعنی 25 حصہ جو ہے وہ 50 کے لیے نصف ہے، 50 کے لیے نصف، اور آدھا کرنے کا مقدار جو ہے وہ چوتھائی حصہ ہے۔ نصف کے لیے آدھائی حصہ ربع ہے، اور ربع کے لیے آدھا حصہ یعنی نصف جو ہے وہ ثمن ہے۔ یہ اس عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اور پھر دوسری تقسیم میں چلتے ہیں، تضعیف میں تو ہم ثلثان اور ثلث پھر سدس کی طرف آئے تھے، لیکن یہاں پر ہم اسے کریں گے سدس سے ثلث کی طرف، ثلث سے پھر ثلثان کی طرف جاتے ہیں، تو اس طرح جاتے ہیں کہ سدس جو ہے یہ ثلث کا نصف ہے، سدس جو ہے چٹا حصہ جو ہے وہ تیسرے حصے کا یعنی چٹا جو ہے وہ تہائی کا، تیسرے حصے کا نصف ہے، اور تہائی حصہ جو ہے وہ ثلثان کا یعنی 2/3 کا نصف ہے۔ بالفاظ دیگر سمجھ لے کہ 100 کا چٹا حصہ جو ہے وہ 16.67 بنتا ہے، 16.67 سدس۔ اب یہ 16.67 جو ہے یہ 100 کے ثلث کا، 100 کا ثلث جو ہے وہ 33.33 بنتا ہے، اس کا نصف ہے، اور ثلث جو ہے یعنی 100 کا ثلث کون؟ 33.33، یہ ثلث 2 ثلثان کا نصف ہے، مطلب 100 کا ایک حصہ 3 حصوں میں تقسیم کرو 100 کو، اس میں سے 1/3 33.33 بنتا ہے۔ اگر اس کے آپ 100 کے 2 حصے اٹھائیں گے تو یہ ایک حصہ 2 حصے کا نصف ہے، یہ اس کا مطلب اور خلاصہ ہوا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذہن میں یہ باتیں جس طرح ہے اسی طرح اللہ پاک نے ڈالی ہے، اور آپ کی ذہن میں یہ باتیں اسی طرح آئی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، واصحاب هذه السهام، اور ان حصوں کے مالکان جو ہے 12 نفرن، وہ 12 لوگ ہیں، 4 من الرجال، 4 مردوں میں سے ہے۔ یہ باتیں پہلے آپ کو میں نے اورلی زبانی میں نے آپ کو بتا دی تھی
کہ ذوی الفروز اتنے ہیں، تو آج کتاب والے بھی بتائیں گے اربعۃ من الرجال، چار مردوں میں سے ہے، وہم الاب، اور ان میں سے ایک باپ ہے، والجد الصحیح، اور دوسرا جو ہے جد صحیح ہے، وہو اب الاب وان علا، وہ باپ کا باپ ہے اگر اس سے بھی کوئی اوپر جائے، یعنی باپ کا دادا ہو، دادا کا دادا ہو، لیکن یہ جد صحیح بنا، والاخ لام، اور باپ شریک بھائی، والزوج، اور شوہر، یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرنا مناسب سمجھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں تفصیل کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عبارت کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی اور اپنے الفاظ محفوظ رکھنے کی، اور پھر اس نیت سے کہ ایک امانت مجھے پہنچائی گئی ہے، یہ امانت میں آگے پہنچاؤں گا، اللہ تعالی اس نیت سے ہمیں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔